فرمائے۔ مجمع الحمدللہ آج کا سالانہ تعلیمی مظاہرہ کے اس موقع پر بہت ساری باتیں آئی ہیں عظمت قرآن کی نسبت سے، لیکن عالم اسلام کے مستند عالم دین اور یہ اڑیسہ کی سرزمین کی خوش نصیبی ہے کہ جمعیت علماء ہند اور دارالعلوم دیوبند نے براہ راست چاہے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب کٹکی مناظر اسلام، حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب اور ان تمام اکابر کے ذریعے سے علماء دیوبند کا قافلہ جمعیت علماء ہند جو تحریک آزادی کا سب سے مضبوط تنظیم ہے اس دیش کا، ریاست اڑیسہ میں خصوصی اکابر کا آمد و رفت رہا ہے۔ یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ قاری نور الامین صاحب گاہے بگاہے الگ الگ اکابر کا انتخاب کرتے ہیں، چاہے مظاہر العلوم سہارنپور ہو، ندوۃ العلماء ہو، دارالعلوم دیوبند ہو، اس وقت ریاست اتر پردیش کے مشہور و معروف ادارہ جس ادارے کو بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے رکھا ہے، انہی ذات و شخصیت کے مبارک ہاتھوں سے مدرسہ قاسمیہ شاہی مراد آباد کے بھی سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ حضرت نے جن 5 مدارس کی بنیاد رکھی ان میں دوسرا بڑا مدرسہ شاہی مراد آباد ہے، چونکہ میری تکمیل ادب کی تعلیم مدرسہ امدادیہ سے ہوئی ہے، دارالعلوم سے فراغت کے بعد تو شاہی مراد آباد کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے، ہمارے اکابر و اسلاف کے معتمد اور امیر المومنین فی الہند کے امیر شریعت اتر پردیش کی حیثیت سے بھی آج آپ نمائندگی کر رہے ہیں، لہٰذا اب تمام حضرات جو یہاں موجود ہیں ہم سب کے لیے خوش نصیبی ہے۔ حضرت سے گزارش ہے کہ مائک پر تشریف لائیں، آپ حضرات اب اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، حضرت کا خطاب ختم ہوگا، حضرت کی دعا سے مجلس برخاست ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ ارے آواز نہیں آ رہی، زور سے جواب دوں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو،
میں نے قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھی ہیں اور آپ نے سنی ہیں۔ قرآن کو جس طرح پڑھنا اجر و ثواب کا باعث ہے، اسی طرح قرآن کو سننا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ پڑھنے کا ثواب مجھے ملا اور سننے کا ثواب آپ کو ملا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی شایان شان اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، مغرب کے بعد سے پھر عشاء کے بعد سے آپ علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں، اور آپ نے قرآن کریم کی عظمت، اس کی اہمیت پر مختلف حضرات کے بیانات سنے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک دوسری طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ میری بات سمجھنے کے لیے آپ کو پورے طور پر غور سے میری طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ کیوں بھائی متوجہ ہو پورے طور پر؟ آپ نے یہ تو سن لیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، آپ نے یہ بھی سن لیا کہ قرآن کا محافظ خدا ہے، لیکن آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کو خیر و برکت کے لیے گھر میں رکھا جائے۔ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ جب اس پر نظر پڑے تو اٹھا کر کے سینے پہ لگا لو، چوم لو۔ قرآن کریم تو اللہ رب العزت نے اس لیے نازل فرمایا تاکہ اس کے بندے قرآن کو پڑھیں اور پھر قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پر عمل کیسے ہوگا؟ آج امت کا یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، آج اس مجمع کو قرآن کریم پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہے، تو آدمی جو اللہ کی کتاب کو پڑھے گا نہیں تو وہ سمجھے گا کیسے؟ اور جب سمجھے گا نہیں تو اس پر عمل کیسے کرے گا؟ جب ہمیں پڑھنے ہی کا ٹائم نہیں ملتا تو عمل کرنا تو ہماری طاقت سے باہر کی چیز ہے، اور یہی بنیاد ہے آج امت کے بربادی اور تباہی کی۔ ساری دنیا میں امت ذلیل بے آبرو ہو رہی ہے قرآن کریم پر عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ جب ہمارا تعلق اللہ کے کلام سے جڑے گا تو اللہ سے جڑے گا، اور جس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے ساری دنیا مل کر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں اسی عقیدے کو ہمارے دلوں میں بٹھانے کے لیے کیا بیان فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ ساری دنیا تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے اور تیرا رب تجھ کو اس نفع سے، اس فائدے سے محروم کرنا چاہے تو ساری دنیا کی طاقت مل کر بھی تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ ساری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور تیرا رب تجھ کو نقصان سے بچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گی۔ تو میرے دوستو، جس نے قرآن پڑھا اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، اور جس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا ساری دنیا مل کر بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آؤ ہم پہلی بات یہ طے کریں کہ روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن کریم کو پابندی سے پڑھیں گے۔ کیوں بھائی پڑھو گے؟ اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو صحیح طور پر قرآن کو پڑھنا ہی نہیں جانتے، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ قبر میں کون ساتھ دینے آئے گا؟ یاد رکھو
قرآن کی وہ صورتیں تمہارا ساتھ قبر میں دے گی جن کو تم دنیا میں پڑھو گے، اور جب قرآن کو پڑھو گے نہیں، اس کی صورتوں کی تلاوت نہیں کرو گے تو قبر کا اندھیرا کیسے دور ہوگا، نور کیسے پیدا ہوگا؟ قبر میں مدد کرنے کے لیے کون آپ کے ساتھ پہنچے گا؟ طے کرو کہ انشاءاللہ روزانہ قرآن کریم پڑھیں گے۔ اور میں قاری صاحب سے کہوں گا کہ بڑی عمر کے لوگوں کو بھی قرآن سکھانے کا نظام قائم کریں، جس کو تعلیم بالغان کہتے ہیں۔ بالغ لوگ جو بچپن میں قرآن نہیں پڑھ سکے، ہم نے اپنے ہاں، ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ہاں تو بہت بڑے بڑے مدرسے ہیں، وہاں لوگ قرآن پڑھنے والے بہت ہوں گے۔ ہم نے ایک محلے میں جا کے تعلیم بالغان، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے پڑھائی کا سلسلہ شروع کیا، تو پتہ چلا کہ 60 سال کی عمر ہو گئی قرآن پڑھنا نہیں آتا، 50 سال کی عمر ہو گئی قرآن پڑھنا نہیں آتا، 40 سال کی عمر ہے قرآن کا ایک لفظ نہیں پڑھنا سیکھا۔ میں نے ان سب کو جمع کیا، میں نے کہا کہ میں ایک درسگاہ آپ کے لیے ایک کلاس روم کھولتا ہوں، آپ بڑی عمر کے لوگ ہو، فکر مت کرو، قرآن پڑھنا سیکھو، اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو ایک 80 سال کے 70 سال کے بڑے میاں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ مولانا صاحب میں 70 سال کا ہوں، میں نے قرآن نہیں پڑھا، اگر میں آپ کی کلاس میں نام لکھوا لوں تو مجھے پتہ نہیں 2 مہینے 3 مہینے پڑھ پاؤں گا، میری تو پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، کب بلاوا آ جائے میں چلا جاؤں گا خدا کے ہاں، میں تو پورا نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم اس کلاس میں اپنا نام لکھواؤ، پڑھنا شروع کرو، اگر 1 مہینے بعد اللہ کی طرف سے تمہارا بلاوا آ گیا اور تمہاری وفات ہو گئی تو مجھے یقین ہے کہ کل میدان محشر میں قرآن پڑھنے والوں میں خدا تمہارے نام کو شامل کر دے گا۔ اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تم ارادہ کرو، نام لکھنے والی ذات اس کی ہے۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آؤ پہلی بات ہم یہ طے کرتے ہیں کہ روزانہ قرآن کریم پڑھیں گے، اور جنہوں نے ابھی تک پڑھنا نہیں سیکھا ہے وہ طے کریں کہ ہم قاری صاحب سے مل کر کے قرآن پڑھنے کے نظام کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ ضرورت قاری صاحب کو نہیں ہے، ضرورت آپ کو ہے، ضرورت ان کی نہیں ہے، ضرورت آپ کی ہے۔ آپ کو خود آگے بڑھ کر رابطہ کرنا چاہیے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، اس کے بعد میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی تعلیمات کے کچھ نمونے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنے کی تلقین فرما رہا ہے۔ قرآن نازل ہوا 1400 سال پہلے، لیکن یاد رکھو دنیا میں ہر زمانے میں قرآن کی تعلیمات کی ضرورت ہے اور باقی رہے گی۔ ان کو قرآن میں پیش کیا گیا ہے، نہیں، قرآن کی تعلیمات رہتی دنیا تک آنے والے ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے آج سے 1400 سال پہلے ضروری تھی۔ چنانچہ میں نے کچھ آیتیں پڑھی ہیں، ان میں اللہ ہمیں اور آپ کو کیا تعلیم دیتا ہے، سنو اور پھر خود فیصلہ کرنا کہ آج امت کو ان تعلیمات کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اے لوگوں اٹھو، بڑھو آگے۔ اے اللہ کہاں جائیں؟ دکانوں پر جائیں، کھیتوں پر جائیں، سروس پر جائیں، کہاں جائیں؟ میرے دوستوں، اللہ دکانوں پر، کھیتوں پر یا کام پر جانے کی تلقین نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی نعمتوں کی، دنیا کی دولت کی، دنیا کے پیسوں کی اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اے لوگوں اٹھو، آگے بڑھو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کو معاف کراؤ۔
وہ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، صرف تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ تم ایک مرتبہ معاف کرو گے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف، تم ایک مرتبہ معافی مانگو گے، توبہ کرو گے، تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو تمہارا رب اس کو معاف کر دے گا۔ کہتا ہے چلو اپنے رب سے مغفرت کو طلب کرو اور جنت کی طرف چلنے والے بن جاؤ۔ ساری دنیا کے انسانوں کو خدا دعوت دیتا ہے کہ آؤ جنت کی طرف آؤ۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک دنیا رہے گی تمام انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے، کہاں آنے کی؟ جنت میں آنے کی۔ ہمیں بھی خدا بلا رہا ہے کہ چلو جنت کی طرف چلو۔ اے اللہ میاں جنت میں ہے کیا؟ فرماتا ہے جنت میں وہ تمام چیزیں ہیں جو تمہیں مرغوب ہوں گی، جو تمہیں پسند ہوں گی، وہ ساری نعمتیں جنت میں تمہارے لیے تمہارے رب نے تیار کر رکھی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بھئی اللہ جنت میں آنے کی دعوت دے رہا ہے، بتاؤ تم خدا کی اس دعوت کو قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ بھئی زور سے بولو، جنت میں جانا چاہتے ہو؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آؤ جنت کی طرف آؤ۔ اے اللہ تیری جنت کتنی بڑی ہے، تو سب کو بلا رہا ہے، اور یہ امت محمدیہ تو سب سے آخر میں آئی ہے، اس سے پہلے تو بہت سی امتیں گزر گئیں۔ کتنی بڑی جنت ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم جنت میں جائیں تو پتہ چلے سیٹ فل ہو گئی، جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، بہت بڑی جنت ہے، تم آؤ تمہیں جگہ ملے گی۔ اے اللہ کتنی بڑی جنت ہے۔ فرماتا ہے تمہارے چھوٹے سے دماغ کے چھوٹے سے کمپیوٹر میں جنت فٹ ہی نہیں ہو سکتی، اتنی بڑی ہے کہ تم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اے خدا پھر بھی کوئی اشارہ دیجئے، تو اللہ ایک اشارہ دیتا ہے، کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ آؤ جنت کی طرف۔ وہ کتنی بڑی ہے؟ فرماتے ہیں اس کی وہ کتنی بڑی ہے تم سمجھ نہیں سکتے، مگر اتنی بات ذہن میں رکھو کہ اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اور اے انسانوں تم اس بات کو سمجھ سکتے ہو کہ ہر چیز کی چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ جب جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی اس کو انسانی عقل سمجھ ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں جانے کی دعوت دیتا ہے۔ بتاؤ یہ دعوت قبول کرتے ہو کہ نہیں خدا کی؟ لیکن اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جنت میں آؤ، لیکن یاد رکھو جنت فری کی نہیں ہے، ہر ایک کو جنت نہیں ملے گی۔ اے اللہ تو نے جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ کیا فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جنت کو سجایا ہے، جنت کو سنوارا ہے، جنت میں طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں، لیکن یاد رکھو جنت صرف اسی کو ملے گی جس نے زندگی میرے ڈر اور خوف سے گزاری ہوگی، جس نے تقوی والی زندگی گزاری، میں جنت کی نعمتیں اس کے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ جو متقی بن گیا وہ جنتی بن گیا۔ اگر تمہیں جنتی بننا ہے تو پہلے متقی بن کے دکھاؤ، تو اللہ رب العزت جنت کی ساری نعمتیں تمہیں عطا کر دے گا۔ بتاؤ جنتی بننے کو تیار ہو؟ تو اس سے پہلے کیا بننا ہوگا؟ متقی بنو۔ اے اللہ ہم متقی کیسے بنے؟ فرماتا ہے بہت آسان ہے متقی بننا۔ کیسے بن سکتے ہیں؟ خدا کہتا ہے تم اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر لو، جو 4 خوبیاں پیدا کر لے گا اپنے اندر وہ متقی ہے، اور جو متقی ہے وہ جنتی ہے۔ کیوں بھائی 4 خوبیاں پیدا کرنے کو تیار ہو؟ کیا ہیں وہ 4 خوبیاں؟ ہر ایک ان خوبیوں کو سنے اور اپنے گریبان میں جھانکے کہ یہ خوبی میرے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان خوبیوں کو ذکر کرتا ہے، فرماتا ہے اعدت للمتقین، میں نے جنت متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ اور متقی کون ہے؟
الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقی کون ہے؟ جس کے اندر 4 خوبیاں. سب سے پہلی خوبی دیکھو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ نماز پڑھنا تو فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا تو فرض ہے، حج کرنا، زکوٰۃ دینا مالدار پر فرض ہے. ان فرائض کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، وہ تو کرنا لازم اور ضروری ہے. مگر تم نے نماز بھی پڑھی، تم نے روزے بھی رکھے، تم نے حج بھی کیا، تم نے زکوٰۃ بھی دی، ان 4 کاموں کو کر لیا، تم دیندار تو ہو گئے مگر ابھی متقی نہیں ہوئے. ان 4 کاموں کے ساتھ ساتھ 4 خوبیاں اور اپنے اندر پیدا کرو تو متقیوں کی فہرست میں تمہارا نام شامل ہوگا. وہ 4 خوبیاں ہیں کیا؟ سب سے پہلی خوبی الذین ينفقون فی السراء والضراء. اللہ کہتا ہے اگر متقی بننا چاہتا ہے تو اپنے اندر سب سے پہلی خوبی یہ پیدا کر کہ آج سے عہد کر کہ زندگی کے آخری سانس تک خدا نے جو کچھ مجھ کو روپیہ پیسہ دیا ہے اس میں سے تھوڑا بہت روز آنا صدقہ خیرات کرتا رہوں گا. تو نے زکوٰۃ دے دی ہے، وہ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ دینے سے تو ابھی متقی نہیں ہوا. دیندار تو بن گیا، ایک فریضے کو ادا کر لیا تو نے، پر متقی نہیں ہوا. ہاں صدقہ خیرات کر، اپنے پاک مال میں سے کچھ بھی تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کر، تب تیرا نام متقیوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو مالدار لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کا مزاج یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، کاپی بند ہو گئی، اب کوئی آتا ہے ضرورت مند تو جواب کیا ملتا ہے؟ میں نے اپنی زکوٰۃ دے دی ہے، اب میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تو نے زکوٰۃ دے دی ہے، جو کچھ تو نے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا ہے اس کا سلسلہ زکوٰۃ دینے پر بند نہیں ہوا. زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی تیرا رب تجھ کو صبح بھی کھلاتا ہے، دوپہر بھی کھلاتا ہے، شام بھی کھلاتا ہے، دن میں بھی کھلاتا ہے، رات میں بھی کھلاتا ہے. صدقہ خیرات کر تاکہ خدا کی نعمتوں کا یہ سلسلہ باقی رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات کے فوائد بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الصدقۃ تطفئ غضب الرب. تو انسان ہے، دودھ کی دوری پر تھا عذاب جو تجھے تباہ کر دیتا. اتنے میں ایک غریب آیا، اس نے صدا لگائی کہ خدا کے نام پر کچھ دے. تو نے 10 روپے نکال کے صدقے کی نیت سے اس کے ہاتھ پر رکھے. جیسے ہی وہ 10 روپیہ اس غریب کے ہاتھ میں جائے گا، فوراً اس صدقے کی برکت سے خدا کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے.